ہوں اسٹیج پر ان کی کچھ مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی بھرپور تالیوں میں میں اپنے جناب نوابزادہ مشکری صاحب جو آج کے چیف گیسٹ ہیں ان کو تکلیف دوں گا کہ وہ آج کے حوالے سے اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب ڈاکٹر لال محمد کاکڑ صاحب شہید باز محمد فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور جناب آخونزادہ عبدالمتین صاحب جو اس ادارے کے جنرل سیکرٹری، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شہیدوں کے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے فیشن کے مطابق ایک رسم پورا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک خاص ادارہ ان شہیدوں کے یاد کو مسلسل علم تعلیم کے حوالے سے زندہ رکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ علم کے روشنی سے اپنے صوبے کے لوگوں کو آگے لے جائیں اور شہداء کا اور اس عظیم سانحہ جو 8 اگست 2016 کو پیش آیا اس کے یاد کو زندہ رکھے اور لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہمارے درمیان اتنے اچھے انسان تھے اور ان کو ایک خاص پالیسی کے تحت ہم سے جدا کیا گیا. اور یہ اس جدائی کو، اس خلا کو پر کرنے کے لیے شہید باز محمد فاؤنڈیشن کے ذریعے علم تعلیم شعور کو بیدار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب آخونزادہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اسٹیٹس کو سے ہٹ کے نئے بیانیہ کا آغاز کرنا ہے. یقیناً ہمارے سماج میں اس وقت 2 قسم کے اسٹیٹس کو ہے. ایک تو 73 سال سے چل رہا ہے اور یہ اسٹیٹس کو ایک خاص طبقے اور ذہنیت کا پیدا کرتا ہے جو اس ملک کو ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ چلانا چاہتے ہیں اور چلا رہے ہیں. اور یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ اس سامراجی پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے ہر ظلم اور جبر کر گزرتا ہے. کہیں سماج کو پسماندہ رکھنے کے لیے تعلیم کو ختم کرتا ہے، کہیں وکلا کا شہادت، کہیں آپ کو جعلی واقعات کے ذریعے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ اسٹیٹس کو زیادہ اس ملک میں وہ سامراجی اسٹیبلشمنٹ اپنے سامراجی خالقوں کے اس پروگرام کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور اس کے حوالے سے توجہ ہٹاتا رہتا ہے مختلف واقعات پہ. یقیناً ہم آج جمع ہیں، ہمیں سب کو دکھ ہے، ہمارے سماج کے اہم ترین لوگ ہم سے جدا ہوئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا اور ہم آج یہاں جمع ہیں. کل بھی کئی پروگرام ہو گئے، کئی اخبارات میں خبر لگیں گے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے کردار کو پیش نہ کریں؟ کیا یہ ہم آج اپنے آپ کو اپنے ضمیر، اپنے تاریخ، اپنے سماج کی عدالت میں پیش نہ کریں کہ 8 اگست یا 8 اگست کے علاوہ اس قسم کے واقعات ہوئے؟ کیا اس کا تدارک ہوا؟ کیا سوسائٹی نے
ایسے حالات کریٹ کیے، اس اسٹیٹس کو توڑا، اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے پالیسیز کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، یا پھر اجتماعات کر کے پھر اپنے گھر چلے گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس اسٹیٹس کو اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے پالیسیز کو روکنے میں ہم نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کی۔ سردار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وکلا بیٹھے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو ہم ذہنی اسٹیٹس کو توڑیں، ہم اپنے ذہن میں جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑیں، ہم ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی طرف جائیں۔ ہم ماڈرن بننے کا کوشش کرتے ہیں، سویلائزڈ بننے کا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم سب کوشش کرتے ہیں ہمارے لباس میں ماڈرنزم، ہمارے خوراک میں ماڈرنزم، مگر ہمارے زندگی میں کوئی تہذیب اور سویلائزڈ طریقے کو ہم بھول گئے ہیں۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد آج نتیجہ کیا نکلا؟ کیا قاتل پکڑے گئے؟ کیا اتنا بڑا ریاست جو دعویٰ کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو ڈراتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اتنے بڑے طاقتور ہم نظام ہیں اور ہمارے پاس اتنے انٹیلیجنس ہے اور دنیا کا فلانا نمبر پہ ہے، کیا یہ سب کچھ جو ہمیں ڈرامہ بازی کے ساتھ بتایا اور سکھایا اور ڈرایا جاتا انہوں نے ہمارے قاتل پکڑے؟ میرے بھائی کا جو واقعہ ہوا تو اس صوبے کا ایک بہت بڑا فرعون، اب اس وقت نہیں، ریٹائرمنٹ ہے، کہیں دھکے کھا رہا ہوں، میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا بھائی کا قاتل کون ہے؟ تو میں نے کہا جناب میرے بھائی کے قاتل آپ ہیں۔ تو اس کو تو رد عمل محسوس ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہوں۔ میں نے کہا جی ہم چوکیدار کو پکڑیں گے، ہم چور کے پیچھے نہیں جاتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اتنے تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ چور کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، چوکیدار مزہ کر رہے ہیں، اپنے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، گوروئی میں کہتے ترت عشق عیش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رویے میں ذہنی اسٹیٹس کو، ذہنی جو مفلوج، جو محکومی ہے اس سے نکلنا ہوگا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کے بھائی کے قتل کا بہت افسوس ہے۔ میں نے کہا آپ کے یہ افسوس کا شکریہ، کیونکہ یہ واقعات رکیں گے نہیں، یہ ایک آدم خور پالیسی کے تسلسل ہے۔ کچھ دن کے بعد آپ کسی اور کے ساتھ یہی الفاظ دہرا رہے ہوں گے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے ضمیر کے عدالت میں اپنے کردار کو ایک دفعہ ڈالیں اور اس کا ایک نتیجہ نکالیں اور ہم سوچیں کیا ہم نے ڈے ٹو ڈے ایشوز میں اپنا جان بچانا ہے، کیا ہم نے پاکستانی جو کلچر رائج ہے اس وقت شارٹ کٹزم میں اپنے ذاتی مفادات لینے ہیں، یا اس سوسائٹی کو تبدیلی کی طرف، سویلائز سوسائٹی کی طرف ہم نے لے جانا ہے۔ یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں آج اس تقریب کے بعد سب سے اہم ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دفعہ اس بات پہ سوچیں۔ اس کے علاوہ میں سردار صاحب بیٹھے ہیں یا وکلا بیٹھے ہیں، مجھے سب سے پہلے آپ ذہنی اسٹیٹس کو سے نکل کے مجھے معاف کریں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں گلہ کرتا ہوں اس سے کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا، وکلا کو ہراول دستے کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس سماج کو، اسٹیٹس کو اور ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلانے کے لیے وہ طاقت اپنا استعمال کرتے، مگر ہم کو 10 سال مختار مائی کے کیس میں لگا۔ اگر اتنا ہمدردی تھا ایک دو وکیل دے دیتے اس کا کیس لڑتا، مگر پورا تحریک چلا، اس معاملے میں ایسے واقعات تو پیش آتے ہیں، اس کو وکیل جا کے ایڈریس کرتے، تحریک چلنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جنرل مشرف سے توجہ ہٹانے کے لیے بے ادبی معاف، میں آپ کا توجہ چاہیے اور اس پہ آپ سوچیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کا سیکنڈ تھرڈ فیز کو آگے لے جا رہا تھا جس کا نام جنرل مشرف، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک جج کا ڈرامہ رچایا گیا۔ پھر ہم نے اس جج کو بحال کرنے کے لیے پورا تحریک چلایا۔ چلے ٹھیک ہے، مبارک ہو، جج بحال ہوا، مگر سوال یہ کہ کیا عدلیہ اور انصاف بحال ہوا؟
آج آپ اپنے آپ سے سن لیں اور سوچیں اور پوچھ لیں کہ جج تو بحال ہوا، کیا عدلیہ اور انصاف بحال ہوا؟ نہیں، اسٹیٹس کو اپنے جگہ پہ برقرار ہے۔ آج پاکستان کے سپریم کورٹ میں 60 سے زائد الیکشن پیٹیشن بالکل ہل نہیں رہے۔ یہ تو کسی ایسے شدت پسند تنظیم کے نام سے ڈرایا جائے گا اور کہے گا فلانے کا قاتل فلانے، پکڑا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ شہید بے نظیر بھٹو کے قتل سے لے کر باز محمد ایک عام آدمی جو کوئٹہ کے کسی اندھیری گلی میں ان کا ٹارگٹ کیا، کوئی بھی نہیں پکڑا گیا۔ ہم 40 ارب روپے صوبے کے لوگ یہاں مہمان باہر سے آئے تھے اور میں ان کو گھر پہ بٹھا کے آیا ہوں، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا معذرت قبول کر لیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب میرے بہت ہی مہربان ہیں۔ پھر یہ جو شہداء ہیں سب ہمارے شہر کے معتبر لوگ تھے، میں صبح تک بھی بیٹھ سکتا تھا۔ میں آپ سب کا مشکور اور اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔